313 جب لڑے تھے تو وہ کیسے لڑے تھے؟ کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، کچھ ایسے ہیں پاس لڑنے کا ساز و سامان ذرے کے برابر بھی موجود نہیں، لیکن مد مقابل کیسے ہیں؟ اونٹوں پہ سوار، گھوڑوں پہ سوار، ہاتھوں میں نیزے تلواریں پکڑی ہیں، سروں کے اوپر خود ہیں، جسموں پہ زیریں پہنی ہیں، اسلحے سے لیس اور جنگی مشقیں کر کے آئے ہیں۔ مد مقابل مسلمان جنہوں نے کئی دنوں سے کھانا تک نہیں کھایا، اب یہ دیکھیں جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، اطاعت کی طاقت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی طاقت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ نے قتال کرنا ہے، میدان جہاد میں کفر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، انہیں بتانا ہے کہ اگر تم ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے ہم اس کا جواب دیں گے، اگر تم ہمارا خون بلا وجہ بہاؤ گے ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اگر تم ہمارے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہو گے ہم اس کا دفاع کریں گے۔ تو وہ 313 کیسے لڑے؟ پوری دنیا جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ فتح کیسے ملی، بھائی وہ فتح صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت تو قریب ہے، لیکن وہ کن کے لیے ہے؟ آج ہم نے اس سبق کو ہی فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے اس سبق کو ہی بھلا دیا ہے۔ یہی یہودی جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ہر موقع پہ ستایا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر جادو چلا تو کنہوں نے کیا؟ یہود نے کیا، کہ نبی علیہ السلام کام کر کے بھول جاتے ہیں، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں عائشہ فلاں نماز کا وقت نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ وہ تو نماز آپ نے پڑھ لی ہے۔ کہ جادو کے اثرات جو یہودیوں نے کیے، نبی علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا گیا، کس نے دیا؟ انہی یہودیوں نے دیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ اصول جنگ کا بھی بتایا کہ اگر یہ بھی ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو جو حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کا خون محفوظ، ان کا مال محفوظ، ان کی عزت نفس محفوظ، میں یہی تینوں حقوق ان کو بھی ملیں گے، اور ان کو وہ حقوق دیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں نہیں چھوڑی۔ نبی السلام کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں، نبی السلام کے خلاف جو ہے مدینہ کے اندر منافقین کو ابھار رہے ہیں، ادھر مکہ کے مشرکین کو ابھار رہے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ختم ہونا چاہیے۔ اب کیوں ختم ہونا چاہیے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہمارا نبی آنے والا ہے، ہمارا نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کے ہم جنگ کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اب یہ یہود اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں، پوچھا کہ کس لڑی سے آئے ہیں، کس سلسلے سے آئے ہیں؟ کہا ابراہیم بن اسماعیل، اس لڑی سے اللہ کا الحاکمین نے مجھے نبی بنایا ہے، میرا انتخاب کیا ہے۔ اب اسی بغض کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حقانیت کا انکار کر دیا کہ نہیں ہمارے سارے نبی جو ہیں، ہمارا سارا سلسلہ جو ہے ابراہیم بن اسحاق اس لڑی سے آیا ہے، یہ سلسلہ تبدیل ہو گیا ہے، لہذا صرف اس ایک وجہ سے نبی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا۔ آج یہی بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ جس چیز کو میرے باپ نے مانا میں بھی صرف اسی کو صحیح مانتا ہوں، جس چیز کو میرے دادا نے صحیح مانا میں بھی صرف اسی کو مانتا ہوں۔ اور بھائیو ہر بندے نے اپنا اپنا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھنے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں ایسی نماز پڑھوں جو سنت کے مطابق ہے تو اس کا جواب میں نے دینا ہے، میرے باپ نے نہیں دینا، میرے دادا نے نہیں دینا، میرے محلے کے جو ہے قاری صاحب انہوں نے نہیں دینا، میں نے اپنے اعمال کا رب کی بارگاہ میں جواب خود دینا ہے۔ یہ یہود جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں کی، جنہوں نے انبیاء کا قتل بھی کیا، اور قرآن مجید میں اللہ کا الحاکمین نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے بھی قاتل ہیں، یہ صاحب علم لوگوں کے بھی قاتل ہیں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے بھی قاتل ہیں۔ ہماری سرزمین میں بھی بہت سارے صاحب علم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور انہیں ایسا زمین سے روپوش کر دیا گیا کہ آج ان کا نام تک موجود نہیں، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ یہی یہود و نصارہ کی طاقتیں ہیں، جنہوں نے انبیاء کے خلاف بھی پروپیگنڈے کیے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں رچائیں، اور آج کے جو اہل علم جو یہ بات کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ حق پہ نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اسلام اور ایمان کے دشمن ہیں، ان کے خلاف بھی یہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو بھائیو ان کے خلاف صرف باتیں کرنے سے، ان کی بری خصلتیں بتانے سے ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔
ہم ان کے خلاف کب کھڑے ہوں گے؟ ہمیں غلبہ کب ملے گا؟ ہماری عزت نفس جو مجروح ہو رہی ہے دوبارہ بحال کیسے ہوگی؟ زوال سے عروج تک ہم دوبارہ کیسے جائیں گے؟ جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے زوال سے عروج دیا تھا، جیسے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عزت و مقام دیا تھا، ان کو کیسے ملا تھا؟ وہ قرآن کے ساتھ جڑے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جڑے تھے۔ اللہ کا آج بھی وہی وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم پکے سچے کھرے مومن ہو پوری دنیا کے اوپر غلبہ تمہارا ہوگا۔ جن بری خصلتوں کی وجہ سے، جن بری عادات کی وجہ سے اللہ نے یہود کو دھتکارا، حالانکہ بڑی لاڈلی قوم تھی، عیسائیوں کو دھتکارا کہ انہوں نے اللہ نے جو خوبصورت خوبیاں ان کے اندر پیدا فرمانا چاہتے تھے انہوں نے انہیں چھوڑا، انہیں فراموش کیا۔ آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا خون جو ہے وہ بالکل بے توقیر ہو چکا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہیں اسے وہ بھی نہیں ملتے، کہ جنگ کے اندر بھی یہ حقوق دیے جاتے ہیں کہ ہسپتالوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، لیکن دیکھیں فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے حقوق دیے جاتے ہیں کہ ان کی خوراک بند نہیں کرنی، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کی خوراک بھی بند کی گئی ہے، انہیں وہاں سے جو ہے شہداء کو اٹھانے کی فرصت بھی نہیں دی جاتی۔ تو بھائیو یہ سارے کے سارے معاملات کا بہتر ہوں گے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ فرقہ واریت چھوڑ دیں، نسبتیں چھوڑ دیں، یہ نہیں کام آنے والی۔ جب یہود و ہنود مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سنی ہیں، شیعہ کیا ہیں، ان کے لیے ایک ہی جرم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے نزدیک مومن ہیں، آپ کا یہی جرم ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان آ جائے، جو ایمان اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، تو تین سب سے بڑی خوبیاں کہ بھئی اپنے مسلمان کے خون کی حفاظت کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنے والا، اس کی عزت نفس کی حفاظت کرنے والا، اگر آج یہ تین خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو سمجھیں یہ پہلا قدم ہے ہمارا ایمان کی طرف۔ الحیاء من الایمان، سب سے پہلی سیڑھی کہ ہماری نگاہوں میں شرم و حیا ہو، ہماری سماعتوں میں شرم و حیا ہو، ہماری سوچوں کے اندر شرم و حیا ہو۔ آج یہود و نصارہ نے ہماری عزت نفس کو جو ہے اس حد تک مجروح کر دیا ہے کہ شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے۔ تو بھائیو تقریریں کرنے سے، وعظ کرنے سے غلبہ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب ایمان ہمارے اندر اس حد تک ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ صدا سنیں گے حی علی الصلاۃ، اور بھئی اللہ بلاتا ہے نماز کی طرف، جب ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے حی علی الفلاح، اور اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، اور میرے اندر اتنا ایمان پیدا ہو چکا ہو کہ میں نے کہنا ہے کہ اب میں سب سے بڑی مخلوق کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اب میرا کاروبار نہیں بڑھا، اب میرے بیوی بچے نہیں بڑھے، اب میری خواہشات نہیں بڑھی، اب میرے دوستوں کی مجلس نہیں بڑھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے پیغام پہ لبیک کہتا ہوا جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اب مضبوط ہوا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی مساجد میں جو جمعے کے اندر اجتماع ہوتا ہے، یا ان کی مساجد میں جو اجتماع عیدین کے موقع پہ ہوتا ہے، جب 5 نمازوں کے اندر بھی ان کا اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اس وقت یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو بھائیو آئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا کھرا مسلمان بنائے، پکا نمازی بنائے، اور ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے جو ہمیں اللہ کے سامنے جھکانے والا ہو، قبر حشر میں ہمارا ساتھی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔